مرنے سے پہلے انسان کو کیا دکھتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جس موت سے ہم بھاگتے ہیں وہ جب سامنے آتی ہے تو انسان کیا دیکھتا ہے؟ ایک پل ایسا ہوتا ہے جب سانسیں رک جاتی ہیں، آنکھیں ایک جگہ ٹک جاتی ہیں اور دنیا دھیرے دھیرے پیچھے چھوٹنے لگتی ہے۔ اس وقت جو پردے ہمیں نظر نہیں آتے وہ سب ہٹنے لگتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب مومن کی موت قریب ہوتی ہے تو اس کے پاس رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اس کے چہرہ سفید ہوتا ہے، اس کے ساتھ جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے، اے پاک روح، اللہ کی رحمت اور اس کی خوشی کی طرف چل۔ سوچئے کیسا خوبصورت منظر ہوگا جب فرشتے خود لینے آئیں گے۔ اس وقت مومن کی آنکھوں کے سامنے جنت کی جھلک دکھائی دی جاتی ہے، وہ اپنے آنے والے گھر کو دیکھ لیتا ہے اور پھر اس کی روح آسانی سے جسم سے نکل جاتی ہے، جیسے پانی کا قطرہ آہستہ سے برتن سے نکل جاتا ہے۔ لیکن جو گناہ میں ڈوبا ہوا ہو، جس نے نماز چھوڑ دی ہو، جس نے اللہ کو بھلا دیا ہو، اس کے لیے منظر بالکل الگ ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اس کے پاس عذاب کے فرشتے آتے ہیں، ان کے چہرے سخت ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جہنم کا کفن ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، اے ناپاک روح، اللہ کے عذاب اور غصے کی طرف چل۔ اس وقت انسان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، ڈر اس کی آنکھوں سے صاف دکھائی دیتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی روح باہر نہ نکلے، لیکن موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس کی روح کو ایسے کھینچا جاتا ہے جیسے کانٹوں والی ٹہنی گیلی اون میں پھنس جائے۔ سوچئے کیسی تکلیف ہوگی۔ قرآن میں آتا ہے موت کی سختی حق ہے، حق کے ساتھ جاتی ہے، یعنی وہ پل بہت حقیقت والا ہوتا ہے، کوئی جھوٹ، کوئی بہانہ، کوئی بھی کام نہیں۔ ایک واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے پاس گئے جو موت کے قریب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہ سے ڈرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں یہ دونوں چیزیں ہوں اللہ اسے اداس نہیں کرتا، یعنی آخری وقت میں امید اور خوف دونوں ضروری ہیں۔ اس وقت انسان اپنے کیے ہوئے ہر عمل کو یاد کرتا ہے، ہر نماز، ہر گناہ، ہر نیک کام، سب اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں اور وہ چاہتا ہے کاش مجھے تھوڑا وقت مل جائے، لیکن وقت ختم ہو چکا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب انسان مرتا ہے تو اس کی نظر اپنی روح کے پیچھے پیچھے جاتی ہے، یعنی وہ دیکھتا ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا فرشتے آئے، یہ عذاب کا منظر ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے اگر آج ہمارا آخری دن ہو تو ہم کیا کریں گے؟ جنت کی خوشخبری یا جہنم کا ڈر، یہ سب آج کے ہمارے اعمال پر ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، سچائی اپناتے ہیں، گناہ سے بچتے ہیں تو موت کا پل آسان ہوگا، اور اگر ہم گناہ میں ڈوبے ہیں، نماز سے دور ہیں، دل سخت ہو چکا ہے تو وہ پل بہت مشکل ہوگا۔ یاد رکھو، موت ایک دروازہ ہے جو ہر حال میں ہر کسی کو پار کرنا ہے، لیکن اس دروازے کے پار کیا ہے یہ ہمارے آج کے فیصلے پر طے ہوگا۔ آج ہم جو کر رہے ہیں وہی کل ہمیں دکھے گا، تو ابھی بھی وقت ہے، اپنے آپ کو سنبھال لو، توبہ کر لو، نماز کی پابندی شروع کر دو، دل کو صاف کر لو، کیونکہ جب موت آئے گی تو صرف اعمال کے ساتھ ہی جائیں گے، نہ پیسہ، نہ شہرت، نہ لوگ، نہ رشتہ دار، صرف ہمارے اعمال۔ اے بندے، موت سے پہلے کا منظر تیرے اعمال کا آئینہ ہوتا ہے۔ اگر تو آج اپنے رب کو یاد رکھے گا تو آخری وقت میں سکون پائے گا۔ توبہ کر، نماز قائم کر، دل کو صاف کر، ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کر۔ یقین کر، اگر ہم نے اپنی زندگی اللہ کے لیے بنا لی تو موت بھی ہمارے لیے رحمت بن جائے گی اور ہم جنت کی خوشخبری دیکھ کر اس دنیا سے جائیں گے۔